حکیم نے اتنی زیادہ باتیں کیں اور ایسے انداز میں کیں مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ میں اپنی کہانیوں میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ تفتیش شک اور شبے پر ہی کی جاتی ہے۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ زہر عموماً حکیموں اور سنیاسیوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور یہ لوگ منہ مانگی قیمت لیا کرتے ہیں۔ میں نے حکیم کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دیں جیسے میں اناڑی ہوں اور چودھری صادق کے گھر کے متعلق میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ چودھری صادق کی بیوی پر شک کیا جا رہا ہے کہ اس نے خامن کو زہر دیا ہے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ نادرہ ایسی عورت نہیں، یہ تو بڑی شریف عورت ہے۔ بہت شریف ملک صاحب، حکیم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ اس خاندان کو نہیں جانتے، یہ خاندانی لوگ ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ چودھری غفور نے رپورٹ لکھوائی ہے کہ اس کے بھائی کو زہر دیا گیا ہے۔ معلوم نہیں اسے یہ شک کس پر ہے اور اس نے کیوں شک کیا۔ چودھری غفور کی بیوی کا چال چلن کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھا، حکیم نے جواب دیا۔ مختصر یہ کہ حکیم نے اس خاندان کی بہت تعریفیں کی، نادرہ کا نام بار بار لیتا اور اس کی تعریفیں خاص انداز سے کرتا تھا۔ میں نے اس سے معلوم کر لیا کہ نادرہ کئی بار اس کے مطب میں بھی گئی تھی اور اسے اکثر سر درد اور پیٹ کی کوئی تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے حکیم پر یہ ظاہر کیا کہ میں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں اور میں مان گیا ہوں کہ چودھری صادق کو زہر نہیں دیا گیا، اسے فارغ کر دیا۔ اس نے میرے ساتھ یوں ہاتھ ملایا جیسے استاد اپنے شاگرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ہاتھ فوراً کھینچ لیتا ہے۔ اس قصبے میں یہ واحد حکیم تھا اور مسلمان تھا۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ تفتیش آگے چلانے سے پہلے میں نے ایک آدمی کو بلا کر حکیم کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ حکیم بڑا کامیاب فریب کار ہے، اپنے آپ کو عورتوں اور بچوں کے امراض کا ماہر کہلاتا ہے، اس لیے اس کے ہاں عورتیں زیادہ جاتی ہیں۔ اس کے متعلق یہ بھی معلوم ہوا کہ تعویذ بھی دیتا ہے اور کسی پر جادو یا تعویذ کر دیے جائیں تو اپنے تعویذوں اور عمل سے ان کا اثر زائل کر دیتا ہے۔ میں نے حکیم کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ دیہات اور قصبوں میں اس حکیم جیسے کردار اکثر پائے جاتے ہیں جو جرائم میں درِ پردہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ حکیم مجھے کھلاڑی معلوم ہوتا تھا۔ میری نظر میں نادرہ مشتبہ نمبر 1 تھی۔ تھانے کے باہر میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک چوہدرانی کو اس شک میں پکڑے جانا کہ اس نے اپنے خاوند کو زہر دیا ہے، قصبے کے لوگوں کے لیے معمولی واقعہ نہیں تھا۔ تماشائیوں کے علاوہ پوری برادری جمع ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کو چودھری صادق کی لاش وصول کرنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں نے نادرہ کے دونوں بھائیوں کو بلایا، ان کی ماں بھی ساتھ ہی آ گئی۔ نادرہ کا باپ مر چکا تھا۔ دونوں بھائیوں کو الگ کر کے کہا کہ وہ اپنی بہن کو سمجھائیں کہ اقبال جرم کر لے تو میں اس کے بچنے کی صورت پیدا کر دوں گا۔ میں دراصل انہیں جھانسے دے رہا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ دھمکی آمیز بحث شروع کر دی کہ ان کی بہن ایسا جرم کرنے والی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ زہر دینے کی کوئی وجہ نہیں، خاوند اس کا غلام تھا، وہ گھر کی ملکہ تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے انہیں کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کریں، مگر وہ چودھری غفور اور اس کی بیوی کو گالیاں دینے لگے۔ غفورے نے آپ کو جتنی رقم دی ہے اس سے دگنی ہم سے لے لیں۔ نادرہ کے ایک بھائی نے کہا، ہماری بہن کو چھوڑ دیں ورنہ ہم اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیں گے۔ انہوں نے مجھے اتنی رقم پیش کی جو آج کے حساب سے تقریباً 15 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چودھری غفور خود بدماش ہے۔ میں نے غصہ پی کر انہیں تفصیل سے انہیں سنایا کہ ان کی بہن کے لچھن کیا ہیں اور زراعت انسپیکٹر سے وہ کہاں ملتی ہے۔ ان دونوں کے چہرے لال سرخ ہو گئے۔ وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس شہادت آ چکی ہے اور وہ مجھے جھٹلانے کی کوشش نہ کریں۔ اور تم اس وقت تھانے میں ہو۔ میں نے ان کی جھاگ بٹھانے کے لیے کہا، میں تفتیش کر رہا ہوں، ایک آدمی زہر سے قتل ہو گیا ہے۔ میں شک میں تم دونوں کو حوالات میں بند کر سکتا ہوں۔ میں تم پر مہربانی کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ تمہاری بہن کو بچانے کی کوشش کروں۔ وہ بجھ گئے۔ میں نے ان کی ماں کو بھی بلا لیا اور اسے کہا کہ اپنی بیٹی سے کہو کہ ساری بات مجھے بتا دے، میں اسے بچا سکتا ہوں، ابھی گنجائش ہے۔ میں ڈاکٹر سے کہہ دوں گا کہ وہ لکھ دے کہ چودھری صادق زہر سے نہیں بیماری سے مرا ہے۔ ماں اور دونوں بھائی میرے دفتر میں چلے گئے جہاں نادرہ بیٹھی تھی۔ میں باہر ٹہلتا رہا۔ ان کی برادری کے 3-4 ترے دار بزرگ میرے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ نادرہ نے اپنے خاوند کو زہر دیا ہے۔ انہوں نے بھی مجھے رشوت پیش کی اور منت سماجت کرنے لگے کہ اگر یہ الزام صحیح ہے تو میں ان کی برادری کی عزت کی خاطر معاملہ گول کر دوں۔
میں نے انہیں بھی کہا کہ نادرہ مجھے سچی بات بتا دے تو میں اسے بچا لوں گا۔ وہ آپس میں کھسر پھسر کرنے لگے اور میں کسی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ بہت دیر بعد نادرہ کے بھائی اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلے۔ ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ مجھے یقین دلانے لگے کہ نادرہ بے گناہ ہے اور وہ قرآن اور رسول کی قسمیں کھاتی ہے۔ میں نے انہیں تھانے کے احاطے سے چلے جانے کو کہا۔ نادرہ یہ جرم اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ سلیم کی گمشدگی کی تفتیش کے دوران مخبروں نے مجھے بتایا تھا کہ نادرہ کے تعلقات صرف احمد علی کے ساتھ ہیں۔ احمد علی کے علاوہ کسی اور آدمی کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ مسلم نے بھی صرف احمد علی کا نام لیا تھا۔ مجھے پختہ شک تھا کہ اس واردات میں احمد علی شامل ہے۔ اس نے نادرہ کے ہاتھوں چودھری صادق کو زہر دلوایا ہے۔ اب وہ یہاں سے اپنا تبادلہ کہیں دور کروا لے گا اور نادرہ اس کے پیچھے چلی جائے گی۔ زراعت انسپکٹر احمد علی کو شامل تفتیش کرنے کے لیے میں نے اسے بلا بھیجا۔ رات کا وقت تھا، باہر کا ہجوم جا چکا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے واپس آ کر بتایا کہ احمد علی دورے پر گیا ہوا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل پوری اطلاع لے آیا تھا۔ اسے دورے پر گئے چوتھا دن تھا۔ وہ بیوی کو بتا کر نہیں گیا تھا کہ کون کون سے گاؤں میں جائے گا۔ مجھے اس کی فوری ضرورت تھی۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ سرکاری کاغذات وغیرہ کہاں رکھتا ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور ایک الماری دکھائی۔ میں نے اس کی میز دیکھی، ایک رجسٹر دیکھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی کارگزاری اور دوروں کا وہ ریکارڈ رکھتا ہوگا۔ مجھے یہ ریکارڈ رجسٹر میں مل گیا۔ اس میں اس نے اس دورے کا اندراج کر رکھا تھا جس پر وہ گیا ہوا تھا۔ اس نے 3 گاؤں لکھے تھے، یہ 4 سے 6 میل دور تھے۔ میں نے رات کو ہی اپنے ASI کو گھوڑی دے کر احمد علی کو اپنے ساتھ لانے کو روانہ کر دیا۔ اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی بھیجے۔ ASI کو میں نے کچھ ہدایات دے دی تھی۔ چودھری صادق کے گھر کی تلاشی سے کچھ حاصل ہونا ناممکن تھا۔ زہر خورانی کو 4 دن گزر گئے تھے۔ پھر بھی میں اگلی صبح خانہ تلاشی کے لیے چلا گیا۔ یہ محض ایک کارروائی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ رشوت کا ریٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے ایمان کو ان لوگوں نے نیلامی پر رکھ دیا تھا اور میں انہیں صرف یہ کہتا تھا کہ چودھرانی سے کہو کہ اقبال جرم کر لے۔ ان لوگوں کی للکار بتا رہی تھی کہ وہ چودھری غفور کو قتل کر دیں گے۔ میں نے اس برادری کے بزرگوں کو بلا کر کہا کہ اگر غفور پر کسی نے حملہ کیا تو ساری برادری کو گرفتار کر لوں گا۔ چودھری غفور کو میں نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا، لیکن آدمی دلیر تھا، کہتا تھا کہ میں ساری برادری کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ مجھے اس شخص کے ساتھ اس لیے دلچسپی تھی کہ وہ صحیح معنوں میں غیرت مند تھا۔ میں جب تھانے میں گیا تو ASI واپس آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ان 3 گاؤں سے ہو آیا ہے۔ احمد علی کسی ایک بھی گاؤں میں نہیں گیا۔ مجھے خیال آیا کہ اس نے اپنے رجسٹر میں غلط اندراج کیا ہے اور کہیں اور چلا گیا ہے۔ وہ غالباً یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جائے واردات سے غیر حاضر تھا۔ میں نے ایک شک رفع کرنے کے لیے اس کے ہیڈ کوارٹر کو فون کیا جو وہاں سے 60 میل دور تھا۔ ان دنوں ٹیلی فونوں کا یہ رش نہیں تھا جو آج کل ہے۔ ٹرنک کال کے نمبر جلدی مل جاتے تھے۔ پولیس کو نمبر لیتے ویسے بھی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ احمد علی کے ڈائریکٹر سے بات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان کا زراعت انسپکٹر احمد علی ہیڈ آفس میں تو نہیں آیا؟ جواب ملا کہ وہاں نہیں گیا۔ ڈائریکٹر جو ایک ہندو تھا، اس کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ وہ ایک واردات میں گواہ یا مشتبہ کے طور پر مطلوب ہے۔ ڈائریکٹر تعاون کرنے والا آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ احمد علی کی ایک درخواست موصول ہوئی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ اسے اس حلقے سے ہٹا کر کسی اور حلقے میں بھیج دیا جائے کیونکہ یہاں کے 1-2 بڑے زمیندار اسے پریشان کرتے ہیں۔ اس نے پریشانی کے وجوہات بھی لکھی تھی۔ اس اطلاع نے میرا یہ شک کہ احمد علی اس جرم میں شریک ہے یقین میں بدل دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال بھی آیا کہ احمد علی نے درخواست میں وجہ صحیح لکھی تھی۔ اس نے ایسے خاندان کی ایک عورت کے ساتھ تعلقات پیدا کر رکھے تھے جس کے ہاں اس گناہ کی سزا قتل سے کم نہیں ہوتی۔ تاہم میں احمد علی کو ملزم سمجھنے لگا تھا۔ نادرہ کو میں نے حراست میں رکھا اور اسے کہتا رہا کہ اب بھی وقت ہے، وہ اقبال جرم کر لے، مگر وہ روتی تھی اور میرے پاؤں پکڑتی تھی، قسمیں کھاتی اور مجھے اپنا سارا زیور اور اپنا آپ اور جانے کیا کیا رشوت میں پیش کرتی تھی۔ آپ شاید تصور میں نہ لا سکیں کہ وہ کتنی خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ خدا گواہ ہے، اسے گناہگار سمجھتے ہوئے بھی مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ ایک تو اس کی شادی بے جوڑ ہوئی اور مزید ظلم یہ کہ خامن چرسی تھا۔ چرس نے اس آدمی کو زندہ لاش بنا دیا تھا۔ اس میں نادرہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے 5-6 سال اس آدمی کو اور چرس کی بدبو کو برداشت کیا تھا۔
میں نے تھانے میں اس پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا تھا، بلکہ رویہ ہمدردانہ رکھا۔ اس کا کھانا گھر سے آتا تھا، اسے حوالات میں بند نہ کیا۔ اسی روز جب میں نادرہ کے گھر کی تلاشی لے کر آیا اور ASI نے مجھے بتایا کہ احمد علی کہیں نہیں ملا، ایک گاؤں کا نمبردار تھانے کے احاطے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک گھوڑی پکڑ رکھی تھی اور اس کے ساتھ 2 بوڑھے اور 2 جوان آدمی تھے۔ ان کے لباس بتا رہے تھے کہ خانہ بدوش ہیں۔ میں سمجھا کہ ایک اور واردات آ گئی ہے۔ خانہ بدوش قبیلے جرائم پیشہ ہوا کرتے تھے۔ یہ کئی ایک قبیلے تھے، گھومتے پھرتے رہتے تھے، راہزنی اور ڈکیتی ان کا پیشہ تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ وہ اس گھوڑی کو پہچانتا ہے، یہ زراعت انسپکٹر احمد علی کی گھوڑی ہے۔ نمبردار کتوں کے شکار کے لیے ایک ویرانے میں گیا، وہاں یہ خانہ بدوش قبیلہ خیمہ زن تھا۔ ان لوگوں کے پاس عموماً گدھے یا خچر ہوتے تھے۔ نمبردار نے خیمہ گاہ کے قریب یہ گھوڑی ایک درخت کے ساتھ بندھی دیکھی تو اسے شک ہوا کہ ان خانہ بدوشوں کے پاس اتنی اچھی گھوڑی کہاں سے آ گئی۔ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، لوگ اچھی نسل کے گھوڑوں کو پہچان لیتے تھے کہ یہ فلاں کا ہے۔ نمبردار نے قریب جا کر دیکھا تو اسے یاد آیا کہ یہ تو احمد علی کی گھوڑی ہے۔ وہ اس نمبردار کے گاؤں میں کئی بار دورے پر گیا تھا۔ نمبردار نے خانہ بدوشوں سے پوچھا کہ یہ گھوڑی ان کے پاس کس طرح آ گئی۔ خانہ بدوشوں نے جھوٹ نہ بولا۔ انہوں نے بتایا کہ 4-5 روز گزرے، یہ گھوڑی ان کے ڈیرے سے کچھ دور چل رہی تھی، اس پر زین کسی ہوئی تھی۔ وہ دیکھتے رہے کہ اس کا سوار ادھر ادھر ہوگا اور ابھی آ جائے گا، مگر بہت دیر تک کوئی سوار نہ آیا۔ انہوں نے دور دور تک دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ گھوڑی اپنے ساتھ لے گئے۔ نمبردار کے ساتھ جو خانہ بدوش آئے تھے انہوں نے یہی بیان دیا۔ میں نے گھوڑی دیکھی، زین اس کے ساتھ تھی، زین اتروائی اور اس کے اندر کی طرف دیکھا۔ اکثر لوگ زین کے نیچے اپنا نام یا کوئی نشانی چمڑے میں کنندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس زین کے نیچے انگریزی کے 2 حروف کنندہ تھے، AA۔ یہ احمد علی کا ہی مخفف ہو سکتا تھا۔ چونکہ احمد علی دورے پر جا رہا تھا اس لیے گھوڑی کے ساتھ تھیلا ضروری تھا جس میں کاغذات ہوں گے۔ ادھر آؤ، میں نے چاروں خانہ بدوشوں کو قریب بلا کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تھیلا کہاں ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک بوڑھے نے کہا، ہم نے چھپا دیا ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ گھوڑی ہضم کرنے کا ارادہ تھا۔ ہاں جی، بوڑھے نے کہا، اگر 2 روز اور گھوڑی نہ پہچانی جاتی تو ہم یہاں سے چلے گئے ہوتے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جرائم پیشہ لوگ تھے، پولیس انہیں اور وہ پولیس کو جانتے پہچانتے تھے۔ ان کی جوان عورتیں بڑی خوبصورت اور بہت ہی خطرناک ہوتی تھیں۔ یہ لوگ پولیس کو چکرا دیتے تھے اور صاف بات کرنے کا ارادہ کر لیتے تو دل میں کچھ بھی نہ رکھتے تھے۔ ان کے دلوں میں مجھ جیسے تھانے داروں کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ کاغذات والا تھیلا کہاں ہے؟ ہمارے ڈیرے میں ہے، بوڑھے خانہ بدوش نے جواب دیا۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ پکڑے گئے تو بتا دیں گے کہ گھوڑی کہاں سے ملی ہے۔ اگر گھوڑی کا مالک نہ ملا تو کاغذ جلا دیں گے اور یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ صاف ظاہر تھا کہ احمد علی گھوڑی چھوڑ کر تو غائب نہیں ہو گیا تھا۔ گھوڑی کا ویرانے میں زین سمیت اکیلے ملنا ایک سنگین جرم کی کہانی سنا رہا تھا۔ میں اس واقعہ کو کہانی سننے والوں کی نظروں سے نہیں، پولیس کی نظروں سے یا سراغ رساں کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ یہ خانہ بدوش قبیلہ کم و بیش 6 میل دور ٹھہرا ہوا تھا۔ جس جگہ سے گھوڑی ملی تھی وہ آدھا میل اور آگے تھی۔ وہ میرا علاقہ تھا، میں کئی بار ادھر گیا تھا۔ عام راستوں سے ہٹا ہوا علاقہ تھا جس میں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کھوجی کو بلایا، آدھے گھنٹے اس نے آتے آتے ضائع کر دیا۔ میں سورج غروب ہونے سے پہلے اس جگہ پہنچنا چاہتا تھا۔ کھوجی آیا تو میں نے اسے کہا کہ اس گھوڑی کے کھرے اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ اس نے زمین پر کھرے دیکھے اور ہم چل پڑے۔ ہم بہت تیز گئے اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ خانہ بدوش مجھے اس جگہ لے گئے جہاں گھوڑی چر رہی تھی۔ وہاں کہیں کہیں گھاس تھی اور کہیں کہیں درخت تھے۔ اس سے ذرا پرے زیادہ تر علاقہ چھلنی کی طرح تھا۔ چونکہ یہ نشیب تھا اس لیے بارشوں کا پانی ادھر سے گزرتا تھا۔ بعض جگہوں میں پانی زمین میں چلا جاتا اور آگے جا کر باہر نکلتا تھا۔ پانی سیلابی سا ہوتا تھا جس سے زمین عجیب طرح سے کٹی پھٹی تھی، وہاں چلا نہیں جاتا تھا۔ گہرے اور کم گہرے اور چھوٹے چھوٹے کھڈ تھے۔ گھوڑی جہاں کھڑی تھی وہاں جگہ ذرا ہموار تھی اور وہاں گھاس بھی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ احمد علی قتل ہو چکا ہے، اور اگر میرا خدشہ صحیح ہے تو قاتل یہ خانہ بدوش ہیں یا چودھری غفور۔ یہی خدشہ تھا جو مجھے اس ویرانے میں لے گیا، ورنہ احمد علی کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ میرے پاس نہیں آئی تھی۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ اس علاقے میں گھوم پھر کر گھوڑی کے کھرے تلاش کرے اور یہ کھوج لگانے کی کوشش کرے کہ گھوڑی کس طرف سے آئی ہے۔
کھوجی اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں آسمان کو کھوجنے لگا۔ میں فضا میں اور درختوں پر گدھ ڈھونڈ رہا تھا۔ گدھ لاش کی نشاندہی کر دیا کرتے ہیں، مگر مجھے کہیں بھی گدھ اڑتے یا اترتے نظر نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں لاش نہیں ہے، اگر ہے تو زمین کے اندر ہے۔ میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا۔ اس کھوجی پر مجھے بھروسہ تھا، اپنے فن کا ماہر تھا۔ وہ علاقہ چونکہ عام راستے میں نہیں تھا، اس لیے کھرا اٹھانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے کھرا اٹھا لیا۔ دور سے اس نے مجھے آواز دی۔ میں دوڑا گیا۔ کھوجی مجھے اور نیچے لے گیا۔ وہاں گھوڑی کے ساتھ انسانوں کے کھرے بھی تھے۔ زمین کچی تھی، ایک جگہ مٹی لال سرخ سی تھی۔ میں نے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہو کر وہاں سے زمین سونگھی۔ کھوجی نے بھی سونگھی، نمبردار نے بھی سونگھی۔ ہم سب نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ خون ہے۔ وہاں سے انسانی پاؤں کے نشان چلے۔ کھوجی نے کہا کہ یہ 3 آدمی ہیں۔ یہ جگہ ذرا نیچے اور ہموار تھی۔ کھرے اس طرف گئے جہاں زمین اوپر کو ابھری ہوئی اور کٹی پھٹی تھی۔ یوں سمجھیے کہ گز گز 1.5 گز اونچے ٹیلے سے تھے اور ان کے درمیان اتنے تنگ راستے تھے جن پر انسان چل نہیں سکتا تھا۔ ہم ان کے اوپر چلنے لگے۔ کہیں کہیں کھوجی کو کھرے مل جاتے تھے۔ 25-30 قدم آگے گئے تو پھر ایک نشیبی جگہ آ گئی۔ وہاں کچھ ہے، کھوجی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ادھر دیکھا، کوئی 20 قدم دور 2 گیدڑ پنجوں سے ایک جگہ مٹی کھود رہے تھے۔ وہ جگہ عمودی اور 1.5 گز اونچی تھی۔ وہاں تنگ سوراخ تھا۔ ایک گیدڑ نے پیچھے دیکھا اور ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا۔ دوسرا بھی بھاگ گیا۔ ذرا دیر بعد اس بل میں سے ایک اود بلاؤ نکلا۔ اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اندر مردار ہے یا لاش، کھوجی نے کہا۔ ہم وہاں گئے۔ اندر سے ایک اور اود بلاؤ نکلا۔ اس کے منہ میں بھی گوشت کا ٹکڑا تھا۔ دونوں اود بلاؤ بھاگ گئے۔ ہم نے اوپر جا کر دیکھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں مٹی ڈالی گئی ہے۔ قریب ہی سے مٹی کھودی گئی تھی۔ یہ پانی کے گزرنے کا راستہ تھا جو زمین کے نیچے چلا جاتا اور ذرا ہی آگے جا کر باہر آتا تھا۔ وہاں سے اود بلاؤ اندر جاتے تھے اور راستہ یا بل تنگ تھا، اس لیے گیدڑ اندر نہیں جا سکتے تھے۔ ہمارے پاس کدال نہیں تھی۔ میرے کہنے پر 4 خانہ بدوش، نمبردار اور 3 کانسٹیبل ہاتھوں سے مٹی اٹھا اٹھا کر پرے پھینکنے لگے۔ خانہ بدوشوں کا ڈیرا وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ میری گھوڑی پر جا کر 1-2 کدالیں لے آئیں۔ اس نے زیادہ دیر نہ لگائی، خانہ بدوشوں سے 2 کدالیں لے آیا۔ ان سے مٹی تیزی سے نکال دی گئی۔ تقریباً 1 گز نیچے سے ایک لاش برآمد ہوئی۔ بدبو اتنی کہ مجھے چکر آ گیا۔ لاش سے مٹی ہٹائی گئی۔ لاش سوج گئی تھی۔ اس کے باوجود میں نے چہرہ پہچان لیا۔ یہ احمد علی کی لاش تھی۔ اس کے پاؤں اس طرف تھے جدھر سے اود بلاؤ اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ قدرتی بنی ہوئی قبر تھی جس میں قاتلوں نے لاش رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ لاش کی 2 پنڈلیوں اور ایک ران سے گوشت کھایا ہوا تھا۔ وہاں عجیب سی شکلوں کے کیڑے مکوڑے اور چیونٹیاں جمع ہو گئی تھیں۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ یہ ایک گناہ گار اور بدکار آدمی کا انجام تھا۔ اس نے ایک یتیم لڑکی کے ساتھ شادی کی اور روپے پیسے اور زیورات سے اس کا منہ بند کر رکھا تھا اور خود بدکاری میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس یتیم بیوی نے سلیم کی گمشدگی کی تفتیش کے دوران مجھ سے کہا تھا کہ یہ شخص مجھے طلاق دے دے تو میں کہاں جاؤں گی۔ اس انسان کی بدکاری اس کی لاش کی اود بلاؤ اور کیڑے مکوڑے بن کر کھا رہی تھی۔ لاش باہر نکلوائی۔ ہم سب نے ناک پر کپڑے باندھ لیے تھے۔ خانہ بدوشوں سے لاش الٹا پلٹا کر دیکھی۔ گردن کے قریب گہرا زخم تھا جو کلہاڑی کا ہی ہو سکتا تھا۔ پسلیاں بھی کلہاڑی سے کٹی ہوئی تھیں۔ پیٹھ پر کلہاڑیوں کے نشانات تھے اور دائیں کولے پر لمبا زخم تھا جو ٹوکے کا ہو سکتا تھا۔ نمبردار نے بھی کہا کہ یہ زراعت انسپیکٹر کی لاش ہے۔ لاش کی جامعہ تلاشی لی۔ جیب سے 10-10 اور 5-5 کے کچھ نوٹ اور 2-4 اٹھنیاں چونیاں نکلیں۔ کلائی میں گھڑی تھی۔ اس زمانے میں کلائی کی گھڑی کسی امیر کبیر آدمی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ انگلی میں سونے کی انگوٹھی بھی تھی۔ میں نے کاغذی کاروائی وہیں مکمل کی اور نمبردار سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں سے چارپائی لے آئے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانی تھی۔ میں چارپائی آنے تک خانہ بدوشوں کے ڈیرے میں چلا گیا اور انہیں کہا کہ کاغذات والا تھیلا دے دیں۔ انہوں نے تھیلا نکال لیا۔ اس میں احمد علی کے سرکاری کاغذات کے علاوہ 2 چادریں، 1 چپلی اور 1 کرتا بھی تھا۔ قتل کا پہلا شک ان خانہ بدوشوں پر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ شک یہ دیکھ کر کمزور ہو جاتا تھا کہ نقدی گھڑی اور سونے کی انگوٹھی لاش کے ساتھ تھی۔ مقتول نے جو شوز پہن رکھے تھے وہ بھی خانہ بدوشوں کے لیے قیمتی اور کارآمد تھے۔
اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قتل راہزنی کی خاطر نہیں کیا گیا، یہ انتقامی واردات ہے۔ ایک شک یہ بھی پیدا ہوا کہ خانہ بدوشوں نے گھوڑی کی خاطر احمد علی کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے نقدی، انگوٹھی وغیرہ اس خیال سے لاش کے ساتھ ہی رہنے دی ہے کہ اگر کبھی لاش برآمد ہو جائے تو پولیس کو یہ شک نہ ہو کہ اسے راہزنی کے لیے قتل کیا گیا ہے۔ مگر میرا یہ شک بھی کمزور تھا، انہیں گھوڑی لے کر وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، وہ تو وہیں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، گھوڑی سامنے باندھ رکھی تھی اور تھیلے کی اشیاء ضائع نہیں کی تھی۔ نمبردار نے ان سے جو ہی گھوڑی کے متعلق پوچھا، انہوں نے بتا دیا کہ یہ گھوڑی انہیں ویرانے میں کھڑی ملی ہے۔ اس کے باوجود میں خانہ بدوشوں کو تفتیش سے خارج نہیں سمجھتا تھا۔ میری نظر میں وہ گواہ کے ساتھ ساتھ مشتبہ بھی تھے۔ یہ لوگ بہت چالاک ہوتے تھے، ان کی ہر سوچ مجرمانہ ہوتی تھی۔ آپ ہمیشہ یہی سنتے آئے ہوں گے کہ صرف مرد عورتوں کو اغوا کرتے ہیں، مگر ان خانہ بدوشوں کی عورتیں مردوں کو اغوا کر لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ میں نے اس قبیلے کے تقریباً 10 آدمیوں اور 6 عورتوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ نمبردار چارپائی لے آیا تو میں نے خانہ بدوشوں سے لاش چارپائی پر ڈلوا کر ان سے چارپائی اٹھوائی اور ہم تھانے کو چل پڑے۔ احمد علی چونکہ بدکار آدمی تھا، اس لیے میرا دوسرا شک یہ تھا کہ اس نے کسی گاؤں کی کسی عورت پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور قتل ہو گیا۔ چودھری غفور تو سب سے پہلے میرے ذہن میں آیا تھا۔ اس نے سلیم کی گمشدگی کے سلسلے میں مجھے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی کا بیٹا اغوا نہیں کرے گا، وہ انتقام لینے پر آئے گا تو اس کے ہاتھ سے احمد علی قتل ہوگا اور اپنے بے غیرت بھائی کی بیوی نادرہ قتل ہوگی۔ مگر مجھے یہ صورتحال پریشان کرنے لگی کہ احمد علی تو قتل ہو گیا ہے، لیکن ادھر نادرہ کے بجائے چودھری صادق قتل ہو گیا۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کیا احمد علی پہلے قتل ہوا ہے اور نادرہ کو اسی روز بتا دیا گیا تو اس نے انتقاماً اپنے خاوند کو زہر دے دیا؟ شاید اس لیے غفور کو شک ہوا ہوگا کہ نادرہ کا خاوند بیماری سے نہیں، زہر سے مرا ہے۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ جس جگہ سے احمد علی کی لاش ملی تھی وہ عام راستے سے تقریباً 1 میل دور تھی۔ ایک جگہ ہم نے خون دیکھا اور ایسے نشان دیکھے جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے وہاں لے جا کر قتل کیا گیا ہے، یا وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور قتل ہو گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ اس ویرانے سے گزر کیوں رہا تھا۔ میں نے کھوجی سے پوچھا کہ اس نے جائے واردات پر جو کھرے دیکھے تھے کیا ان میں زنانہ کھرا بھی تھا؟ اس نے پورے یقین سے کہا کہ ان میں زنانہ کھرا نہیں تھا۔ ہم جب واپس تھانے میں آئے تو رات آدھی گزر گئی تھی۔ سب سے پہلے احمد علی کی بیوی کو بلایا اور اسے لاش دکھائی۔ اس سے لاش کی شناخت کروانی تھی۔ اس نے لاش پہچان لی اور آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کا رونا اور چیخنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس نے چلا چلا کر چودھری صادق، اس کی بیوی نادرہ اور چودھری غفور اور اس کی بیوی کو کوسنا شروع کر دیا۔ نادرہ کو میں نے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ ایک کانسٹیبل پہرے پر کھڑا رہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ وہ احمد علی کی بیوی کے واویلے پر جاگ اٹھی اور دوڑتی باہر نکل آئی۔ احمد علی کی بیوی نے اسے دیکھ لیا اور اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر اسے فاحشہ، نٹنی، طوائف اور بدکار کہا، اور یہ بھی کہا کہ تو نے میرے خاوند کی خاطر اپنے خاوند کو زہر دیا۔ میں نے دیکھ لیا اور نادرہ کو جو ذرا دور رک کر حیران و پریشان کھڑی تھی، بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے اسے بتایا کہ احمد علی 3-4 دنوں سے لاپتہ تھا، آج اس کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اتنا ہی سن کر اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر مارے اور اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہائے اوئے احمد علی، تو نے میرے لیے جان دے دی۔ یہ کہہ کر اس نے چہرے پر دوپٹہ ڈال لیا، اور وہ جو روئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اپنے خاوند کے مرنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا تھا۔ اس نے چہرے سے اچانک دوپٹہ ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھل گیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، احمد علی کا قاتل میرا دیور غفورہ ہے۔ میں کمرے سے نکل آیا اور دروازہ باہر سے بند کروا دیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور میری نیند اڑ گئی۔ ابھی ایک چودھری کے قتل کا سراغ نہیں ملا تھا کہ ایک زراعت انسپکٹر کی لاش آ گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک ہی واردات کی 2 کڑیاں ہیں یا یہ الگ الگ وارداتیں ہیں۔ بہرحال میں نے اس کے جو کاغذات تیار کیے وہ الگ کیس کے طور پر کیے۔ نیند تو مجھے آ نہیں رہی تھی۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لو اور چودھری غفور اور اس کی بیوی جس کا نام قاسمہ تھا ساتھ لے آؤ۔ تھانے کے احاطے میں خانہ بدوش اور ان کی عورتوں نے اودھم برپا کر رکھا تھا۔ یہ باوریا قبیلہ تھا جو واردات کر کے پولیس کو تگنی کا ناچ نچایا کرتا تھا۔
میں نے انہیں خاموش رکھنے کا خاطر خواہ انتظام کر دیا۔ چودھری غفور اپنی بیوی کے ساتھ آ گیا۔ میں نے غفور کو اپنے دفتر میں بٹھا کر اس کی بیوی کو برآمدے میں بٹھا دیا۔ ملک صاحب، اس نے میرے سوال کا انتظار نہ کیا، مجھ سے پوچھا، سنا ہے زراعت انسپیکٹر کی لاش کہیں سے ملی ہے اور ہسپتال میں پڑی ہے، وہ قتل ہوا ہے؟ ہاں چودھری، میں نے کہا، وہ قتل ہوا ہے، اور میں نے تمہیں رات کے اس وقت صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم عزت اور غیرت والے آدمی ہو، مجھے صاف صاف بتا دو اور مجھ سے وعدہ لو کہ میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ اوہ، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، آپ کا شک مجھ پر ہی ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ احمد علی میرے ہاتھوں ہی قتل ہوگا، لیکن نادرہ پہلے وار کر گئی۔ نادرہ پہلے وار کر گئی؟ میں نے پوچھا، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہ بات اس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی کہ میں اسے اور اس کے آشنا احمد علی کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، وہ بڑی چالاک اور دل گردے والی عورت ہے، اس نے میرے بھائی کو جو اس کا خاوند ہے زہر دے کر مار دیا۔ وہ تو میں تفتیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں احمد علی کے قتل کی بات کر رہا ہوں۔ مجھ پر شک نہ کریں ملک صاحب، اس نے کہا، میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اپنی بیوی کو بھی بتا دیا تھا کہ میں موقع ملتے ہی زراعت انسپیکٹر کو پار کر دوں گا۔ میری بیوی نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، تم پھانسی چڑھ جاؤ گے اور میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بجائے میری بیوی نے کہا کہ نادرہ کو اتنا ذلیل اور رسوا کر دو کہ یہاں سے بھاگ جائے اور برادری میں کوئی اس کے ساتھ منہ نہ لگائے، اور تم نے اس کے خلاف یہ پرچہ کروا دیا کہ اس نے اپنے خاوند کو زہر دیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، میری رپورٹ غلط تو نہیں، یہاں کے ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے کہ میرے بھائی کو زہر دیا گیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی، میں اسے بیوہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مجھے کتنی محبت ہے، ایسی غیرت مند عورت آپ نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ میں نے اس پر ہر طرف سے حملے کیے، مگر وہ یہی کہتا رہا کہ احمد علی کے قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آخر اسے کہا کہ نادرہ کا تعلق تو کسی اور آدمی کے ساتھ ہو گیا ہوگا، جس نے اسے کہا ہوگا کہ اپنے خاوند کو زہر دو اور میرے ساتھ بھاگ چلو۔ نادرہ نے یا اس کے دوسرے آشنا نے احمد علی کو بھی ختم کرنا ضروری سمجھا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اسے باہر بھیج کر اس کی بیوی قاسمہ کو اندر بلا لیا۔ اس کے متعلق مجھے ہر کسی سے یہی رپورٹ ملی تھی کہ غیرت مند اور دلیر عورت ہے۔ اس کا قد کھڑا تھا، اس کا رنگ نادرہ کی طرح صاف نہیں تھا اور نقش و نگار بھی نادرہ کی طرح نہیں تھے، لیکن وہ نادرہ سے زیادہ خوبصورت اور دلکش لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی روح کی پاکیزگی کا اثر تھا۔ نادرہ کی آنکھیں مستانی اور نشیلی سی تھیں، لیکن جو چمک قاسمہ کی آنکھوں میں تھی اس میں جادو کا سا اثر تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے کم تھی۔ میں اس سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ 3-4 روز پہلے اس کا خاوند غفور 1-2 دنوں کے لیے کہیں باہر گیا تھا۔ مجھے یہ توقع تو ہرگز نہیں تھی کہ وہ مجھے فوراً بتا دے گی کہ احمد علی کو اس کے خاوند نے قتل کیا یا کرایا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس پر یا اس کے خاوند پر کوئی شک نہیں کر رہا، کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ اس جیسے اور اس کے خاوند جیسے غیرت مند لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں ان کو اپنا دوست سمجھا کرتا ہوں۔ قاسمہ، میں نے اس سے کہا، تم نے اپنے خاوند سے کہا تھا کہ وہ احمد علی کو قتل نہ کرے کیونکہ تمہیں ڈر تھا کہ وہ پھانسی چڑھ جائے گا اور تم بیوہ ہو جاؤ گی، مگر اس نے تمہاری بات نہیں مانی۔ اس نے احمد علی کو قتل کر دیا ہے۔ اگر تم بیوگی سے بچنا چاہتی ہو تو میں جو کچھ پوچھوں وہ سچ بتا دو۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس نے بڑی دلیری سے کہا۔ میرا خاوند اتنا اوچھا نہیں کہ چوروں کی طرح کسی کو قتل کر دے، اور وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہماری روحیں ایک ہیں اور ہماری نیت بھی ایک ہے۔ آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، میں نے کہہ دیا ہے کہ احمد علی کو میرے خاوند نے قتل نہیں کیا۔ آپ مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیں، میں یہی کہتی رہوں گی جو میری زبان سے نکل چکا۔ اتنی دلیر نہ بنو قاسمہ، میں نے کہا، مجھے دوسروں سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میری بات سن لو تھانے دار جی، اس نے کہا، میں نے سنا ہے آپ کو نادرہ کے بھائیوں نے جھولیاں بھر کر رشوت پیش کی ہے۔ میں 1 پیسہ آپ کے آگے نہیں رکھوں گی۔ ہم دونوں کو تھانے بٹھا لو اور دوسروں سے معلوم کرو کیا معلوم کرتے ہو، مجھے نادرہ نہ سمجھ لینا۔ کیا تم نے احمد علی کی بیوی کو دھمکی دی تھی کہ اپنے خاوند کو زنجیر ڈالو ورنہ؟ ہاں، اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اپنے خاوند کی لاش ڈھونڈتی پھرو گی، مگر عورت ہماری بغیرت تھی، ہم کسی کے آگے کیا سر اٹھاتے۔ میری اور نادرہ کی لڑائی بھی ہوئی تھی، دونوں بھائیوں کی بول چال بند رہی،
چودھری صادق کی غیرت تو چرس نے ختم کر دی تھی۔ مجھے اس عورت پر غصہ آنا چاہیے تھا، مگر اس نے میرا دل مو لیا۔ کردار پاک ہو تو انسان میں دلیری اور اخلاقی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے سوالوں کی صورت میں بہت چکر دیے، مگر اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلا جو غفور کے خلاف میرا شک پختہ کر دیتا۔ وہ گردن تان کر بات کرتی تھی۔ میں نے میاں بیوی کو گھر بھیج دیا، مجھے اپنے دوسرے ذرائع استعمال کرنے تھے۔